السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، آج قومی اسمبلی کے اجلاس میں شہریار آفریدی اور جے یو آئی کے ارکان قومی اسمبلی آمنے سامنے تھے۔ شہریار آفریدی نے ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیا ہے اور مدارس کے حوالے سے بہت بڑا الزام لگایا ہے کہ مدارس یا مدرسے میں کسی عالم نے طلباء کو منشیات کے استعمال اور منشیات کے استعمال کی ترغیب دی ہے، اور یہ بہت بڑا الزام تھا جس پر جے یو آئی کے ارکان نے احتجاج کیا مولانا اسد محمود کی قیادت میں، اور اس پر پھر وضاحتیں کرنی پڑی شہریار آفریدی کو۔ پھر شفقت محمود جو ہے وزیر تعلیم، وہ بھی وضاحتیں کرتے رہے۔ کیا کچھ ہوا قومی اسمبلی کے اجلاس میں، اس پر بھی بات کروں گا کہ مولانا اسد محمود نے کیا کہا، شفقت محمود نے کیا کہا، پھر معاملہ کس طرح ختم ہوا، اور مدارس کے حوالے سے اسپیشلی یہ بھی بات کروں گا کہ موجودہ حکومت کی پہلے دن سے کس طرح کی پالیسیاں رہی ہیں، کیا کچھ کرتی رہی ہے مدارس کے حوالے سے، کیا کچھ پلان بناتی رہی ہے۔ مولانا کے آزادی مارچ کے بعد پھر کس طرح مدارس کے خلاف جو کمپین ایک مہم چلی تھی، وہ آزادی مارچ آیا تو اس کے بعد یہ معاملہ مدارس کے خلاف ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ مدارس کو پیسے بھی آفریں کی گئی ہیں، مولانا فضل الرحمان نے یہ ہمیں بتایا تھا کے پی کے میں خاص طور پر، لیکن مدارس نے ریفیوز کر دیا ہے۔ تو ان تمام ایشوز پر اور شہریار آفریدی کے بلنڈرز پر کہ پہلے کس طرح کے بلنڈر مار چکے ہیں، اب ایک نیا بلنڈر انہوں نے مارا ہے، اس پر تفصیل کے ساتھ بات کروں گا۔ لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے دوستوں سے گزارش ہوگی کہ جن دوستوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ابھی تک، وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے جو اپڈیٹس ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر ہوتی رہیں، اور اگر پروگرام اچھا لگے تو اس کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں اور کمنٹس بھی کریں۔ تو ویورز، شہریار آفریدی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے خبر پڑھی ہے، کہ خبر چھپی ہے، ان کا یہ الفاظ یہ ہے کہ خبر چھپی ہے کہ ایک مدرسے کے عالم نے طلباء کو یہ کہا ہے کہ منشیات استعمال کیا کریں، اور منشیات کے ڈرگز یعنی منشیات کے استعمال سے حافظہ مضبوط ہوتا ہے۔ اور یہ یعنی انہوں نے ویسے تو ڈرگز کے استعمال پر بات کر رہے تھے کہ تعلیمی اداروں میں منشیات کا استعمال بڑھ گیا ہے، اسکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، اس طرح کی بات کرتے کرتے پھر مدارس کا بھی حوالہ دے دیا کہ مدرسے کے ایک عالم نے، استاد نے اپنے طلباء کو، شاگردوں کو یہ کہا ہے کہ ڈرگز استعمال کیا کریں، اس سے حافظہ کمزور ہوتا ہے، جس پر جے یو آئی کے ارکان جو ہیں وہ انہوں نے احتجاج شروع کر دیا، اپنے نشستوں پر کھڑے ہو گئے۔ مولانا اسد محمود نے کہا کہ شہریار آفریدی جھوٹ بول رہے ہیں، یہ الفاظ ہیں مولانا اسد محمود کے، کہ کسی مدرسے میں منشیات کا استعمال نہیں ہوتا۔ اگر شہریار آفریدی سچے ہیں اور یہ ان کا دعویٰ ہے تو پھر اس مدرسے کا نام بھی بتائیں، اس عالم کا بھی نام بتائیں جس عالم نے یہ اپنے طلباء کو ترغیب دی ہے یا ان کو کہا ہے اس طرح کی بات۔ تو ایک کسی شخص کی وجہ سے تمام مدارس کو ہٹ نہیں کیا جا سکتا، ان کو بدنام نہیں کیا جا سکتا۔ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ شہریار آفریدی کیوں یہ بات کر رہے ہیں مدارس کے حوالے سے، یہ مدارس کو بدنام کرنے کی ایک سازش ہے اور سوچی سمجھی سازش ہے، ہم اس کی کسی صورت اجازت نہیں دیں گے۔ مولانا اسد محمود کے جذباتی خطاب پر پھر اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے ان کا مائک بھی بند کیا ایک دفعہ، پھر انہوں نے ٹائم لے لیا، لیکن انہوں نے اپنا احتجاج ضرور ریکارڈ کرایا۔ جے یو آئی کے دیگر جو ارکان اسمبلی ہیں وہ اپنی نشستوں پر کھڑے رہے اور احتجاج میں شریک رہے۔ اس کے علاوہ پھر اس کے بعد شہریار آفریدی اٹھے، انہوں نے بڑے جذباتی انداز میں وضاحت کی، اور وضاحت میں بھی مکر گئے، وہیں کے وہیں مکر گئے کہ میں نے کسی مدرسے کا نام نہیں لیا، حالانکہ ان کے الفاظ تھے مدرسے کے عالم نے، ایک مدرسے کے عالم نے انہوں نے یہ کہا ہے، اور وہیں پر ہی جب احتجاج ہوا تو وہ مکر گئے، اور وہیں پر ہی انہوں نے کہا کہ میں نے مدرسے کسی کا نام نہیں لیا، مدرسے کا نام نہیں لیا، میں نے ایک عالم کی بات کی ہے کہ ایک عالم نے یہ کہا ہے، اور میرے پاس ثبوت ہے، میرے پاس اخبار کی کٹنگز ہیں، میں ایوان میں پیش کر سکتا ہوں۔ یہ یعنی کٹنگز کب پیش کریں گے، لے کے نہیں آئے تھے، اور اگر اس طرح کی سینسیٹیو بات کرنی تھی
تو کٹنگ بھی ساتھ لے کے آنی چاہیے تھی. سنی سنائی بات تھی شاید, اور جو ایوان میں انہوں نے بول دی, کسی نے کان بھر دیے تو یہ ایوان میں پیش کر دیتے ہیں وہی باتیں جو سنی سنائی ہوتی ہیں. تو ثبوت اگر ہوتا تو ساتھ لے آنا چاہیے تھا. اور جب اسکولز, کالجز اور یونیورسٹیز کے طلباء کی, اسٹوڈنٹس کی جب بات ہو رہی ہے, منشیات کا استعمال وہاں پر تو ہوتا ہے, لیکن میں نے بھی نہیں سنا کبھی, آپ لوگوں نے بھی شاید نہیں سنا ہوگا یقیناً, کہ مدارس میں کوئی منشیات استعمال ہوتی ہے یا کوئی مدارس میں ترغیب دی جاتی ہے مدارس کے طلباء کو کہ منشیات استعمال کرو کہ حافظہ مضبوط ہوگا. تو بہرحال انہوں نے شہریار آفریدی پھنس گئے, وضاحتیں کرتے رہے جواب کہ میں نے اس طرح کی بات نہیں کی, میں نے اس طرح کہا ہے, میں نے یہ مطلب نہیں تھا, میرا یہ مطلب تھا. لیکن شہریار آفریدی کی وضاحت میں بھی لگ رہا تھا کہ معاملہ مزید بگڑ رہا ہے, جس پر پھر شفقت محمود جو وزیر تعلیم ہیں وہ بھی ظاہر ریلیٹڈ ہیں مدارس کے حوالے سے, کیونکہ آج کل مدارس کو وزارت تعلیم ڈیل کر رہی ہے کسی حوالے سے, کسی نہ کسی حد تک. تو شفقت محمود نے پھر وضاحت کی اور بڑے دھیمے اور مہذب انداز میں, بڑی پیار اور محبت کے انداز میں اور عاجزانہ انداز میں انہوں نے کہا کہ میں وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں کہ وزارت تعلیم جو مدارس کے ساتھ ریلیٹڈ ایک وزارت ہے, مدارس کو ڈیل کرتی ہے, وزارت تعلیم کی جانب سے یا حکومت کی جانب سے میں وضاحت کر رہا ہوں کہ مدارس کے حوالے سے حکومت بہت اچھا ایک سوچ رکھتی ہے, اچھی سوچ رکھتی ہے, اور مدارس نے جو کام کیا ہے پورے ملک میں وہ قابل فخر ہے ہمارے لیے, اور اس کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں مدارس کو کہ مدارس میں جو لوگ جن کو لوگوں کو ریاست نے بھلا دیا تھا, ریاست تعلیم نہیں دے پا رہی تھی یا نہیں دے رہی تھی, ان لوگوں کو مدارس نے تعلیم دی اور پڑھایا, کھلایا, پہنایا, بہت زیادہ خیال رکھا, تربیت کی, تعلیم دی. تو مدارس کے ہم شکر گزار ہیں, مدارس کے حوالے سے کوئی ہمارا منفی رائے نہیں ہے, ہم خراج تحسین پیش کر رہے ہیں. اور لیکن اس کے ساتھ پھر شہریار آفریدی کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ شہریار آفریدی نے بات کس حوالے سے یہ کی ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ لیکن میں ایک وضاحت ضرور کرنا چاہوں گا کہ غلط کام اگر مدرسے میں ہو رہا ہو, یونیورسٹی میں ہو رہا ہو, کالج میں ہو رہا ہو, کہیں بھی ہو رہا ہو, منشیات کا استعمال اگر ہے کہیں بھی, یا کوئی غلط بات کر رہا ہے, غلط کر رہا ہے, تو پھر اس کی مخالفت کرنی چاہیے, اس کی مذمت کرنی چاہیے, اس کی حمایت نہیں کرنی چاہیے. یعنی انہوں نے پھر گنجائش اپنی رکھی کہ کہیں نہ کہیں کسی حد تک شاید سمجھ لیں کہ انڈائریکٹلی وہ سپورٹ بھی کر گئے شہریار آفریدی کو, جس پر پھر مولانا اسد محمود دوبارہ اٹھے. انہوں نے دوبارہ وضاحت کی کہ شفقت محمود کی مہربانی کہ انہوں نے اچھے خیالات کا اظہار کیا مدارس کے حوالے سے, لیکن انہوں نے پھر بھی گنجائش رکھی ہے اپنے موقف میں کہ مدارس میں شاید غلط کام ہو رہا ہوتا ہے, کہ کسی مدرسے میں غلط کام نہیں ہوتا. اگر ثبوت ہے کوئی تو وہ پیش کریں, کوئی کٹنگ جو ہے کس اخبار میں چھپی ہے خبر وہ بھی دیں, اور اس عالم کا بھی نام بتائیں جس نے کہا ہے طلباء کو, اور اس مدرسے کا بھی نام بتائیں جس مدرسے کے وہ عالم ہیں. تو ایک شخص کی وجہ سے اس طرح تمام مدارس کو بدنام نہیں کیا جا سکتا, یہ بہت بڑی سازش لگ رہی ہے. لیکن بہرحال یہ معاملہ اس طرح فی الحال پھر شفقت محمود نے دوبارہ بھی وضاحت کی, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ مدارس نے جو کام کیا ہے یہ تاریخی کام کر رہے ہوتے ہیں, اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ملک سے باہر سے یعنی بیرونی ملک سے جو طلباء آتے ہیں, پاکستان میں آتے رہے ہیں ماضی میں بھی, پاکستان کے مدارس جو ہیں ان کو تعلیم دیتے رہے ہیں, تو ہم نے, ہماری حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ بیرونی ملک سے جو آنے والے طلباء ہیں, خواہش مند ہیں, جو پاکستان میں تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں مدارس میں, ہم ان کے لیے ویزا کی سہولت جو ہے وہ آسان کر رہے ہیں. یہ شفقت محمود نے اعلان کیا, اور اس طرح معاملہ فی الحال معاملہ ٹل گیا, اور احتجاج JUI نے اپنا بھرپور احتجاج ریکارڈ کرایا. لیکن میں آتا ہوں مدارس کے حوالے سے کہ مولانا فضل الرحمان جیسے ہی حکومت آئی تھی
پی ٹی آئی کی، تو انہوں نے نصاب جو ہے وہ تبدیل کرنے کی کوشش کی تھی شروع میں، کہ مدارس کا نصاب جو ہے یہ وزارت تعلیم تیار کرائے گی آئندہ، یعنی اس طرح کی ڈسکشن ہوئی تھی، ڈیبیٹ ہوئی تھی مدارس کے علماء کے ساتھ، وفاق المدارس کے ساتھ، جو بھی جتنے بھی وفاق مسلک کے جو وفاق ہیں ان کے ساتھ میٹنگز مقتدر قوتوں نے بھی کی، حکمرانوں نے بھی کی، کہ مدارس کا نصاب جو ہے وہ ایک حکومت کی نگرانی میں یہ تیار ہونا چاہیے، جس پر ظاہر علماء نے احتجاج کیا، جے یو آئی نے احتجاج کیا، دیگر دینی جماعتوں نے احتجاج کیا، اور پھر مولانا آخرکار مدارس کے خلاف جب معاملہ بڑھ رہا تھا ان دنوں میں مولانا آزادی مارچ لے کر آئے تھے، اور آزادی مارچ نے پھر حکومت کو بہت زیادہ بیک فٹ پر دھکیل دیا۔ آزادی مارچ کی وجہ سے مدارس کے خلاف جو ایک کمپین، ایک سلسلہ حکومت کرنا چاہ رہی تھی وہ رک گیا، اور فی الحال اب مدارس کا نام نہیں لیتے، لیکن شہریار آفریدی نے جرأت کی ہے، اور یہ عجیب، میرا خیال ہے یہ عجیب اتفاق نہیں ہوگا کہ یونیورسٹیز اور کالجز اور اسکولز میں منشیات کے استعمال کے حوالے سے بات چل رہی ہے، اور مدارس کا بھی حوالہ دیا جائے، اور وہ بھی کوئی ثبوت بھی نہ پیش کیا جائے اس کا کہ کس نے کہا ہے، کہاں کہا ہے، کب کہا ہے، کس عالم نے کس مدرسے میں کہا ہے، تو یہ ایسی بات کوئی ثبوت بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال مولانا نے یہ بتایا تھا ہمیں کہ حکومت نے کوشش کی تھی کہ کے پی کے مدارس کے علماء کو اور طلباء کو وظیفہ دے، وظائف دے، وظیفہ دے، اور تاکہ وہ ان کو خرید کر سکے حکومت، وہ حکومت کے خلاف کوئی بات نہ کریں، اور یعنی مدارس کے حوالے سے جو بھی حکومت فیصلہ کرے، مذہبی اور دینی جماعتوں کے حوالے سے، مدارس کے حوالے سے جو بھی فیصلہ کرے، تاکہ وہ خاموش رہیں۔ لیکن تمام مدارس کے علماء نے حکومت کی یہ آفرز مسترد کر دی ہے، یہ بہت بڑی خبر ہے یہ بھی۔ اور دوسرا شہریار آفریدی، تو وہ آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو بادشاہ ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور بادشاہ ہیں بھی۔ شہریار آفریدی نے رانا ثناء اللہ کے خلاف الزامات جو لگائے تھے جب اے این ایف نے ان کو پکڑا تھا ہیروئن کے کیس میں، اور پریس کانفرنسز میں میڈیا ٹاک کئی دفعہ کی، اور اس میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ میرے پاس ثبوت موجود ہیں، ویڈیو موجود ہے، ریکارڈنگز موجود ہیں، سی سی ٹی وی کیمرے کی ہر چیز میرے پاس موجود ہے، اور اس طرح اللہ کی قسم کھا کھا کے میں نے اللہ کو جان دینی ہے، میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں سچ بول رہا، میرے پاس سب کچھ ہے۔ لیکن آج تک رانا ثناء اللہ قومی اسمبلی میں، پارلیمنٹ میں ان سے یہ ثبوت چیلنج کر کر کے تھک گئے ہیں کہ بھئی آپ کے پاس ویڈیو جو تھی وہ کہاں ہے، جو ثبوت تھے وہ پیش کریں، ایوان میں پیش کریں، کسی عدالت میں پیش کریں، وہ دکھائیں، قوم کو دکھائیں کہاں ہے وہ ثبوت۔ کوئی مطلب وہ بھی شرمندگی کا سامنا ان کو کرنا پڑا۔ پھر میڈیا نے بڑا طنز میڈیا میں ان پر ہوتا رہا کہ فوٹیج اور ویڈیو، اس میں ڈفرنس کیا ہے، فرق کیا ہے، اس کا بھی ان کو نہیں پتہ چل رہا تھا۔ تو بہت تنقید کی زد میں تھے ہر طرف سے شہریار آفریدی، بڑی مشکل سے پھر پارلیمنٹ میں بھی یہ ان پر طنز ہوتا رہا ہے اسی معاملے پر کہ میں نے اللہ کو جان دینی ہے۔ لوگوں نے تو یہ جملہ بنا دیا تھا، ان کے لیے محاورہ بنا دیا تھا کہ میں نے اللہ کو جان دینی ہے۔ جہاں پہ بھی شہریار آفریدی تقریر کر رہے تھے تو جو اپوزیشن ارکان ہیں وہ آپ یہی کہتے رہے کہ میں نے اللہ کو جان دینی ہے، یا آپ نے تو اللہ کو جان دینی ہے، اس طرح کا طنز ان کا مذاق اڑاتے رہے۔ اس کے بعد پھر ایک اور تقریر کی کے پی کے میں، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ہیروئن اور چرس بہت بڑی مقدار میں پکڑا جاتا ہے اور ضائع کیا جاتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ایک فیکٹری قائم کی جائے، اور جگہ کا لوکیشن کا بتایا تھا، مجھے لوکیشن میں بھول رہا ہوں، کے پی کے کا کوئی شہر بتایا تھا، وہاں پر فیکٹری بھی قائم کی جا سکتی ہے، اور تاکہ فیکٹری قائم کرنی چاہیے یا قائم کرنا چاہتے یا ہونی چاہیے جہاں پر یہ ہیروئن اور چرس ان سے ہم میڈیسن بنائیں۔ تو اس پر بھی میڈیا نے سوشل میڈیا میں بڑا یعنی شغل لگایا تھا اور طنز ہوا تھا شہریار آفریدی پر کہ اب ہیروئن اور جو چرس ہے
وہاں سے یہ میڈیسن جو ہے وہ بنائیں گے. پہلے مرغے، انڈے اور بکرے، کٹے یہ پالنے سے معیشت بہتر کرنی تھی. اب معیشت چرس اور ہیروئن سے میڈیسن بنا کر معیشت مضبوط کی جائے گی. تو اس طرح کے آپ بلنڈر شہریار آفریدی مارتے رہتے ہیں. یہ بھی ایک بلنڈر ہی سمجھ لے شہریار آفریدی کا. اور لیکن یہ بلنڈر اس طرح میرا خیال ہے اتفاقی نہیں ہوگا، اور ہو سکتا ہے جان بوجھ کر کسی پلان کے تحت انہوں نے کہا ہو. لیکن جے یو آئی کے ممبران نے اپنا احتجاج کیا، اور احتجاج کر کے ان کو بیک فٹ پر دھکیل دیا، اور پھر شفقت محمود کو آخرکار وضاحتیں کرنی پڑی، اور یہ معاملہ فی الحال ٹھنڈا کر دیا گیا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.